الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنين حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدر اجلاس فضیلت الشیخ شیخ شہاب الدین المدنی حفظہ اللہ ورعاہ اور ہمارے احباب جو موسم کی اس ناخوشگواری کے باوجود تشریف لائے ہیں، میں سب سے پہلے تو شیخ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے انتہائی حساس موضوع پر یہ اجلاس منعقد فرمایا ہے جو اس وقت کی ضرورت ہے، اور آپ حضرات کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں اور موجودہ جو فتنے ہیں ان فتنوں سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے آپ نے مشقت اٹھائی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے بڑے فتنوں کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو، ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ اس طرح سے فتنے چھا جائیں گے کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات میں بادل کے کالے کالے ٹکڑے ہوتے ہیں، بادل کے ٹکڑے سیاہ، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا ہے، اس طریقے سے فتنے چاروں طرف سے گھیر لیں گے، جلدی کرو۔ اور حق اور باطل کی آمیزش ہونے لگے گی، جو حق ہے، جو سچائی ہے، اس پر لوگ پردے ڈالنے لگیں گے، اور جو باطل ہے اس کو لوگ اجاگر کرنے لگیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب زبان کا فتنہ تلوار کے فتنے سے زیادہ سنگین ہوگا۔ زبان کا فتنہ تلوار کے فتنے سے کہیں زیادہ سنگین ہوگا۔ تلوار میں کیا ہوتا ہے، آدمی نے کسی کی گردن اڑائی اور مر گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جو زبان کا فتنہ ہوتا ہے وہ ذہن پر حملہ کرتا ہے، دل پر حملہ کرتا ہے، فکروں کو بدل دیتا ہے، ذہن کے اندر وساوس پیدا کرتا ہے، شبہات پیدا کرتا ہے، آدمی کے اندر کفر اور نفاق کی چادر ڈال دیتا ہے، اور وہ بندہ جو ابھی تک مومن تھا اب آپ دیکھیں گے کہ وہ کفر میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کقطع اللیل المظلم، اس کے آگے فرمایا تھا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع عرضه یبیع دینه بعرض من الدنیا۔ صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے میرے عزیزو۔ صحابہ کرام کی عظمت کو آج ہم جو بیان کرنے بیٹھے ہیں، یہ مسئلہ ہمارے ایمان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمان کی حفاظت سے ہے، اس کا تعلق ان دجالی لشکروں کے پھینکے ہوئے تیروں سے بچنے کا ہے جو یہ کفار کے لشکر اور مشرکین کے لشکر اور طاغوتی طاقتیں اور شیطانی طاقتیں یہ چلا رہی ہیں اہل ایمان کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے، کھینچ لینے کے لیے۔ کتنے ہی ایسے ہمارے نوجوان ہیں بیچارے، کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں بیچارے، نمازوں کے پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، یہ سب کچھ، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی
नहूसत उन पर मुसल्लत कर दी गई कि जो सहाबे किराम के ताल्लुक से दिल उनका परागंदा हो गया। शैतान उड़कर आ पहुंचा और जहन के अंदर उसने कब्जा किया और उसके बाद ऐसे वसाविस डाले, ऐसे असरात डाले कि अच्छा भला कल तक का मोमिन, नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला हमारा नौजवान, हमारा अहले हदीस नौजवान, वो आ गया मिर्जा इंजीनियर के फितने में पड़ गया, सलमानुल हुसैनी के फितने में पड़ गया, और इस तरह के जो लोग हैं उनके फितरों के अंदर पड़ गया। ये कैसे हुआ? अजीजान मोहतरम, आज हम आपके सामने कुछ बातें पेश करेंगे और सबसे पहले आपको यह बयान करेंगे कि अल्लाह की किताब जो कुरान पाक है वो मुअजिजा है, कयामत तक बाकी रहने वाला। अजीजान मोहतरम, मुअजिजा है, कयामत तक बाकी रहने वाला। कुरान पाक के अंदर एक लफ्ज भी फजूल नहीं है, फालतू नहीं है, एक लफ्ज भी अननेसेसरी कोई वर्ड है ही नहीं। कुरान की जो बातें बड़ी गहरी बातें हैं, बड़ी अमीक बातें हैं। अब आपको अंदाजा होगा, अब हम आपके जहन को वहां तक लिए चलते हैं। अब जरा सोचें थोड़ी देर के लिए, ये किताब जो अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कलाम, जो हिदायत का सहीफा हमारे सामने है, इस कुरान के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, अंबिया के तज़किरे हैं, नेकियों का हुक्म है, बड़ी बातें। कभी आपने सोचा इसमें सहाबा का तज़किरा क्यों है? कभी गौर कीजिए, नबी का तज़किरा, हजरत आदम का तज़किरा है, ठीक है, हजरत नूह का तज़किरा है, ठीक है, हजरत इब्राहिम का तज़किरा है, ठीक है, हजरत सुलेमान का तज़किरा है, हजरत मूसा का तज़किरा है, हजरत शुआइब का तज़किरा है, सैयदना लूत और हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, तो अंबिया कराम थे। ये सहाबे कराम का तज़किरा क्यों है? क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इसका ताल्लुक ईमान से है। अल्लाह ने नबी उतारा है, नबी भेजा है पूरी इंसानियत की रहनुमाई के लिए, और यह नबी, अल्लाह ने नबी को इख्तियार फरमाया है, चुना है। यह नहीं जिसका जी चाहे नबी बन जाए, नहीं, यह कसबी चीज नहीं है, अल्लाह ने मुंतखब किया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रसूल बनाया है और अल्लाह ने उन पर शरीयत उतारी है, उस पर अपना कलाम उतारा है और यह बताया है कि जो मोहम्मद मुस्तफा की पैरवी करेगा वो सीधे जन्नत जाएगा। जन्नत का दरवाजा उसके लिए खुला है जो नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा की पैरवी करने वाला है, जो उनके तरीके से हटने वाला है वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाजिल हो रहा है और अल्लाह के नबी जो कुरान को बयान कर रहे हैं, जो उसकी तफसीर कर रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं, इसको सुनने वाले कौन हैं? इसको लेने वाले कौन हैं? इसको अपने सीनों में महफूज रखने वाले और अपने कलम से अपने सहीफों में नोट करने वाले और फिर उसके लिए बाहर निकलकर दूर दराज का सफर करके इस हदीसों को, इस कुरान पाक की आयत को उम्मतियों तक, दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले ये कौन है? ये सहाबा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू, और जो आपके साथ हैं, ये जो सहाबा की जमात है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, ये काफिरों पर इंतहाई सख्त हैं और आपस में बड़े नरम हैं, इंतहाई। हो हल्क़े यारा तो बरेशम की तरह नरम और रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और आगे की जो आयतें हैं उसके अंदर फरमाया गया कि तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, तुम देखोगे कि ये रुकू की हालत में है, ये सजदे की हालत में है, ये अल्लाह की रज़ा तलाश करते हैं, अल्लाह की खुशनुदी तलाश करते हैं। ये वो सहाबा की जमात है और हमने इनका तज़किरा किया है। मसलहुम फी तौरात वल इंजील, इनका जो तज़किरा किया गया है वो तौरात और इंजील में किया गया है। तौरात में भी इनका तज़किरा, इंजील में भी इनका तज़किरा, आसमानी किताबों में इसका तज़किरा। आए अजीजों, तुमने समझा कि ये क्यों है? आगे कुरान पाक की आयत है, इसके आगे जो बयान किया गया है,
कज़रइन अखरज शतअहु व आज़रहु, जैसे कोई किसान होता है और किसान जमीन में कोई बीज डालता है, पौधा लगाता है, फिर उसकी बड़ी फिक्र करता है। वो किसान उसको देखता रहता है कि ये कहीं बीज सड़ ना जाए, पानी ज्यादा ना हो जाए कि सड़ जाए, पानी कम ना हो जाए कि ये सूख जाए, ज्यादा धूप ना पड़े कि ये सूख जाए। हर तरह की उसकी फिक्र करता है, कीड़े कहीं इसको खा ना जाए, वो हर तरीके से किसान उसकी फिक्र करता है। यहां तक कि ये पौधा जमीन से धीरे धीरे उठने लगता है। फस्तगलज़ा, मोटा हो गया, फस्तवा अला सूक़ी, अब तनावर दरख्त बन गया, मजबूत हो गया। क्यों? लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, जो दुश्मन हैं, दुश्मनान इस्लाम हैं, जो कुफ़्फ़ार हैं, अहले कुफ्र हैं, अहले शिर्क हैं, वो अब उनके अंदर गैज़ो गज़ब पैदा हो जाए। यहां पर आप समझ लीजिए ये मिसाल क्यों दी गई। मिसाल दी गई नबी की और उनके सहाबा की, कि नबी जब नबूवत का ऐलान करने वाले हैं और सहाबा लपक कर आपको, आपके ऊपर ईमान लाने वाले और आपके ऊपर जान निसार करने वाले, परवानों की तरह आप पर कुर्बान होने वाले, चारों तरफ से आपको घेर लेने वाले, अय अल्लाह के रसूल मेरी जान आप पर कुर्बान है, अय अल्लाह के रसूल मेरा माल आप पर कुर्बान है, अय अल्लाह के रसूल आप हुक्म कीजिए, रात में बुलाइए, दिन में बुलाइए, जाड़े में बुलाइए, गर्मी में बुलाइए, हम हाजिर हैं। पक रही हैं खजूरें और तबूक के लिए ऐलान होता है सहाबा निकलो, और सारे सहाबा निकल पड़ते हैं। खजूरें पक रही हैं, खजूरों की परवाह नहीं है, माल की परवाह नहीं है, जान की परवाह नहीं है, निकल पड़े अल्लाह के दीन को बुलंद करने। अब ये जो सहाबा हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल से दीन लिया है, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात कुरानिया उनकी जुबाने मुबारक से सुनी है, जिन्होंने हदीसें अल्लाह के रसूल से सुनी हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से रसूल के चेहरे का दीदार किया है, जिन्होंने उनके पीछे नमाजें पढ़ी हैं, जिन्होंने अल्लाह के रसूल से मुसाफा किया है, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं ली हैं, अल्लाह के नबी का हाथ जिनके सीने पर रखा गया, किसी के सर पे रखा गया, किसी को मुआनका किया, किसी के लिए दुआएं दी, ये वो सहाबा हैं दीन के लेने वाले। अब आगे सुनिए, जब ये सहाबे कराम की जमात बेहतरीन ईमान से मुज़य्यन, अब जब ये आगे बढ़ते हैं, दीन फैल रहा है, ईमान फैल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो शैतान मरदूद है, जो इब्लीस लईन है, अब उसको तो चैन ना आया, अब उसको तो करार ना हुआ कि ये क्या हो रहा है। ये इस्लाम का लश्कर तो फैलता ही चला जा रहा है और उसका दायरा वसी तर होता चला जा रहा है, उफुक रोशन हुए जा रहे हैं, मुल्क के मुल्क फतेह हो रहे हैं। वो लोग जो कुफ्र में गिरफ्तार थे, शिर्क की दलदल में गिरफ्तार थे, वो सब इस्लाम के अंदर आ गए, अल्लाह के मानने वाले बन गए, मुवहिद हो गए। अब क्या किया जाए, इस सैलाब को कैसे रोका जाए, इस सैलाब को रोका कैसे जाए, इस ईमान को कैसे रोका जाए, इस बढ़ते हुए सैलाब पर कैसे बंद लगाया जाए। चुनांचे उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, अगर किसी दरख्त को खराब करना है तो उसकी जड़ों पर हमला करो, जड़ पर हमला करोगे तो दरख्त सूख जाए, दरख्त को जड़ से काटेंगे तो दरख्त खत्म हो जाए। जड़ों के अंदर तेजाब डाल दीजिए, जड़ों के अंदर ऐसी चीजें डाल दीजिए जो उनको अंदर से सुखा दें, पूरा दरख्त सूख कर बेकार हो जाएगा, किसी काम का न रहे। अब अगर सहाबा, अब अगर नबी को कहा जाए तो कह नहीं सकते, फिर क्या किया जाए, सहाबे कराम को निशाना बनाया जाए। चुनांचे सहाबे कराम की बातों को लेकर, इंसान थे वो भी, आपस में कभी गलती हो जाती है, कभी कुछ बातें हो जाती हैं, इंसान थे, नबी तो थे नहीं जो नबी ये मासूम हो, भी तो थे। उनकी उन छोटी बातों को लेकर बड़ा बनाकर पेश किया जाए,
اس چھوٹی سی باتوں میں اتنا مرچ مسالہ رنگ بھر دیا جائے، ایک داستان کھڑی کر دی جائے، کمار کھڑا کر دیا جائے، افسانہ بنا دیا جائے، کہانی گڑھ دی جائے صحابہ کا ذرا سی کوئی چیز کو لے کر۔ لیکن اب جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تب ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا یہ معجزہ ہے، قیامت تک باقی رہنے والا۔ اور اب ہماری سمجھ میں آتا ہے، جب بعد کے دور میں ہم نے دیکھا، جب تاریخ ہم نے دیکھی، جب جھوٹی کہانیاں ہم نے دیکھی، جب افسانے ہم نے دیکھے، جب یہ ابلتے ہوئے جیسے نالی کا گٹر ابل پڑتا ہے، اس طرح کے جب ہم نے یہ فتنے دیکھے اور گندے اقوال دیکھے، گندی باتیں دیکھی جو صحابہ کی طرف ہو رہی، تب ہماری سمجھ میں آیا کہ قرآن پاک میں ان صحابہ کا تذکرہ کیوں کیا گیا، آخر کیوں کہا گیا۔ فرمایا گیا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ نے ان سینوں کو منتخب فرما لیا ہے، اللہ نے یہ جو سینے ہیں یہ منتخب ہیں، اللہ نے چن لیا ہے کہ ہمارے نبی کا کے سامنے بیٹھنے والا شاگرد وہ کون ہوگا، یہ اللہ نے چن لیا ہے۔ اور فرمایا اے مومنو تم سنو اور کان کھول کر سنو اور مت بھولنا، اللہ فرما رہا ہے، اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر اس کو مزین کر دیا، ایمان بٹھال دیا۔ اے صحابہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان بٹھال دیا، کیونکہ تمہیں کو تو آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی پیش کرنا ہے، تمہیں تو ہی قرآن پیش کرنا ہے، تمہیں تو ہی حدیثیں پیش کرنی ہیں، یہ اس لیے اللہ نے انتخاب کیا تمہارا اور تمہارے سینوں کو ایمان سے مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے ناپسندیدہ کر دیا، اب تمہاری طبیعت ثانیہ بن گئی، اب کفر اور شرک اور خرافات اور فسوق اور فجور اب یہ تمہارے پاس آنی سے، یہ اللہ نے تمہارے سینوں کو مزین کر دیا، کیونکہ تم بہت بڑی ذمہ داری اپنے اوپر لینے جا رہے ہو، بہت بڑی ذمہ داری، تم قرآن کو لینے والے ہو، تم حدیثوں کو لینے والے ہو، تم اولین راوی ہوگے جو اللہ کے نبی کی بات پہنچائیں گے، جو یہ کہیں گے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ وہ ایسے وضو کیا کرتے تھے، جو یہ کہیں گے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اس طرح سے تشریف لا رہے تھے، ایسے بیٹھ رہے تھے، ایسے گفتگو کر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اپنے بائیں ہاتھ کو داہنے کے اوپر رکھا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے دیکھا اور اس کے نماز کی حالت میں اس کے داہنے ہاتھ کو اوپر رکھ دیا اور اس طرح سے کر دیا، داہنا ہاتھ اوپر ہوگا بائیں ہاتھ نیچے ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی تربیت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آگے چل کر ان صحابہ کرام کو آگے چل کر اس دین کو پھیلانا ہے اور بڑھانا ہے، جو اللہ کے نبی سے لی ہوئی باتوں کو پھیلائیں۔ اب کفر کیا چاہتا ہے؟ آپ نبی سے کٹ جائیں، آپ قرآن سے کٹ جائیں، آپ حدیث سے کٹ جائیں، چند لوگوں کی محبت کے نام پر، اور باقی پورا دین آپ کا سوائے رونا رولانا ماتم کرنا برا بھلا کہنا گالیاں دینا اس کے علاوہ کچھ بچے۔ نام لے لیے حضرت علی کا، نام لے لیے حضرت حسنین کا، حضرت حسین کا، فاطمہ الزہرا کا، یہ سب ہمارے دلوں کے ٹکڑے ہیں، ان کا نام لے کر باقی صحابہ کو مطعون کر دینا، اس طرح سے یوں کہا جائے جیسے لکھا ہوا ہے باقاعدہ ارتد الصحابۃ کلہم، ارتد الصحابۃ کلہم الا ثلاثہ، 3 لوگوں کو چھوڑ کر جتنے صحابہ تھے سب مرتد ہو گئے، سب اسلام سے پھر گئے۔ مقداد ابن اسود تھے، ابو ذر غفاری تھے اور سلمان الفارسی۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے غدیر خم کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے
حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے. اب پوچھنے والے نے سوال کیا، اچھا اس 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے جو اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ وہ خلیفہ ہوں گے، تو پھر لوگوں نے خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ کوئی وجہ تو ہوگی کہ کیوں نہیں بنایا 1.25 لاکھ؟ ارے ان 1.25 لاکھ میں سے کوئی بھی مومن نہیں تھا کیا؟ اور تو چھوڑو، خود حضرت علی، ان کو تو احتجاج کرنا چاہیے تھا. تو کہنے لگے کہ بھئی اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جتنے صحابہ تھے سب مرتد ہیں. کہا اچھا، اور ازواج مطہرات؟ کہا ازواج مطہرات بھی ایسے ہی، وہ بھی سب اسلام سے پھر گئی، اور وہ حضرت خدیجہ صحیح تھی بس. اب کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو برباد کرنے کے لیے آپ صحابہ کرام کو کاٹ دیجیے. ابھی ہمارے شیخ نے ایک لفظ کہا کہ گفتگو شروع کرتے ہیں یزید کے نام پر. اب یزید کے نام پر گفتگو شروع ہوئی تو یزید تو کوئی صحابی ہے نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یزید کا نام لے کر پھر اب گریبان پر ہاتھ ڈالتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے. ابھی آپ ان کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ، وہ ہمارا موضوع نہیں. ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمرو بن العاص، ابو ہریرہ ابن شعبہ، معاذ بن جبل، ان لوگوں کو، اور پھر بدری صحابہ، احد کے صحابہ، اور جو جنہوں نے بیعت الرضوان کی وہ صحابہ، سارے صحابہ سب کے سب مرتد، سب دین سے خارج، سب دین سے خارج، نعوذ باللہ من ذالک. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ حشر کے اندر فرمایا باقاعدہ، ہم فَأُولَئِكَ، ایک جگہ پر فرمایا اولئک هم الصادقون. اولئک، یہ پوری آیت ہے، ہم اس کی تفسیر نہیں کر پائیں گے، وقت کم ہے. اولئک هم الصادقون، یہ جو صحابہ ہیں ان کا تذکرہ کیا اللہ نے، اور صحابہ کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا یہ سب سچے ہیں، سارے صحابہ سب سچے ہیں. اور آگے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ سارے صحابہ سب کے سب کامیاب ہو جانے والے ہیں. عزیزان محترم، یہ میں نے قرآن پاک کی آیت سنائی ہے آپ کے سامنے. ایک مجتہد صاحب ہیں شیعوں کے، پڑوسی ملک کے، ایک پوسٹ کاسٹ میں ان سے پوچھا گیا، کہا کہ قرآن پاک میں تو صحابہ کے بڑے فضائل ہیں، اور اللہ کے نبی نے تو ان کو جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ کہا ہے جیسے ترمذی کی روایت ہے لا تمس النار مسلما من رآنی، جس صحابی نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا، جو میرے اوپر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں جس کی وفات ہوئی، اسے جہنم کی آگ چھوئے گی ہی نہیں. اللہ کے رسول نے بشارت دے دی. تو بتائیے کہ پھر آپ کیا کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں؟ تو کیا کہنے لگے معلوم؟ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اس وقت جس وقت اللہ کے نبی بشارت دے رہے تھے بس یہ بشارت اسی وقت تک کے لیے ہے، بعد میں وہ بگڑ جائیں گے. اللہ کے نبی کو کیا معلوم تھا؟ کیا کہنے صاحب، واہ کیا کہنے. آپ کو پتا نہیں ہے کہ قرآن پاک قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کے احکامات قیامت تک باقی رہیں گے. اور یہی نہیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں قیامت تک کے لیے ہیں. کیا آپ کو پتا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں. اللہ کی وحی ہوتی تو وہ کہتے ہیں. جب انہوں نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ فی الجنہ، یہ جو کہا ہے، جو الفاظ کہے ہیں، یہ اللہ کی وحی ہے تو کہے ہیں. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ دعائیں کی ہیں انصار کے لیے، مہاجرین کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ صحابہ جب تک تمہارے درمیان رہیں گے تب تک تم فتنوں سے معمون رہو گے. آج ہمارے بہت سارے احباب اس جنگ جمل اور جنگ صفین جو بھڑکائی ہوئی منافقین کی تھی، اور ان لوگوں کو برا بھلا کہنے لگے. واہ صاحب واہ. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ جو امیر معاویہ ہیں ان کے جو مقتولین ہیں کہاں جائیں گے؟ وہ تو صحابہ ہیں. اور آپ کے مقتولین ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بھی صحابہ ہیں. بتائیے. حضرت علی فرمانے لگے کہ قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتولین اور امیر معاویہ کے مقتولین یہ دونوں سب جنت میں جائیں گے. پوچھنے والے نے کہا ارے ایسے کیسے جنت جائیں گے؟ کہا کیوں نہیں؟ قرآن پاک نے کہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم نے ان کے سینوں سے بغض عداوت کو نکال دیا ہے، اور یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے.
آپ تو حضرت علی سے بھی آگے بڑھ گئے، کیا کہنے، حضرت علی تو ان لوگوں کو اہل ایمان میں گردانے، اور آپ زبانیں تمہاری سڑ جائیں، جنہوں نے یہ کہا کہ امیر معاویہ کو فرعون کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، کیسے کیسے الفاظ ادا کر دیے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ جانتے نہیں ہیں، کبھی ذہن میں نہ لائیے گا کہ ان کو تو پتا نہیں تھا اسے کہہ دیا، سب پتا ہے، اور پتا ہونے کے بعد کہا ہے تاکہ شکار ڈالا جا سکے۔ علی کا نام لے لیا رونے لگے، فاطمہ الزہرا کا نام لے لیا رونے لگے، حسن حسین کا نام لے لیا رونے لگے، ہم آپ کے فریب میں آ جائیں گے؟ اے مکارو، اے غدارو، جن کو حضرت حسن کی بددعائیں ملی ہوں، جن کو حضرت زینب کی بددعائیں ملی ہوں، جن کو علی بن زید العابدین کی بددعائیں ملی ہوں، تم ہم کو دھوکہ دو گے؟ ایک شکاری جب جال بچھاتا ہے تو دانے ڈالتا ہے، وہ بیچارہ پرندہ اوپر اڑ رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ بڑا خوبصورت سا دانا ہے، بڑا اچھا سا دانا ہے، وہ اتر آتا ہے، اور اترنے کے بعد جو ہی وہ دانا چگتا ہے، جب اس کا پیٹ بھر گیا چگ چگ کے اب اڑنا چاہتا ہے، معلوم ہوا جال میں گرفتار ہو گئے۔ ایسے ہی کچھ جاہل، یہ ظالم شکاری ہیں، دجال کے لشکر کے ایجنٹ ہیں، یہ دجال کا جو لشکر ہے اس کے سپہ سالار ہیں، یہ آئے ہیں جال پھینکنے کے لیے۔ یہ لیے حضرت علی کی بڑی محبت، حضرت حسین کی بڑی محبت، حضرت حسن کی بڑی محبت، آئیے ان کے فضائل بیان کریں۔ تم کیا فضائل بیان کرو گے؟ تمہارا منہ ہے فضائل بیان کرنے والا؟ فضائل تو صحابہ کرام نے بیان کیے ہیں۔ حضرت علی کی فضیلتیں کہاں ہیں؟ حضرت حسن کی فضیلتیں کہاں ہیں؟ حضرت حسین کی فضیلت کہاں ہے؟ آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گی، اور بیان کرنے والے صحابہ ہیں، یہ بیان کریں گے فضیلت۔ تم جھوٹی کہانیاں سنا کر ایک فضیلت حضرت علی کی بیان کرو گے اور 10 برائیاں امیر معاویہ کی کرو گے، ایک فضیلت حضرت حسین کے بیان کرو گے اور 10 خرابیاں حضرت عمرو بن العاص کی کرو گے۔ جھوٹی کہانیاں، سچی کہانیاں۔ آئے میرے بچوں، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو آج کل ان پھینکے ہوئے جال کے شکار ہو رہے ہیں، اور حدیثوں کے کہتے ہیں ارے صاحب حدیثیں پیش کر دی گئی، ارے سنو، غور کان کھول کر سنو، قرآن پاک کی وہی تفسیر معتبر ہوگی جو پیارے رسول کی حدیثوں میں ہے۔ حدیثوں کی روشنی میں قرآن کی تفسیر دیکھی جائے گی، اور حدیثوں کو تابعین، محدثین، سلف صالحین کے اقوال میں دیکھا جائے گا۔ اپنی مرضی سے مانے نہ پنانا۔ قیامت تک اس ایک اصول دے رہے ہیں آپ کو، اس اصول کو یاد رکھیے گا۔ جو بخاری، جو مسلم، جو ترمذی کی حدیثیں پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے بخاری میں لکھا ہے، اے اللہ کے بندے، بخاری میں جس نے لکھا ہے اس کو نہیں معلوم تھا؟ جو ان حدیثوں کو بیان کرنے والے ان کو نہیں معلوم تھا؟ جو صحابہ کے شاگرد ہیں ان کو نہیں معلوم تھا؟ آپ بڑے علامہ پیدا ہو گئے اس حدیث کا غلط مطلب نکالنے کے لیے۔ ان نوجوان ذہنوں پر اپنے ڈورے مت ڈالو، یہ بیچارے ان کو پتا نہیں ہے ابھی۔ قرآن اور حدیث یہ 2 ایسی بنیادیں ہیں جن کو پکڑے رہیے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور قرآن کو سمجھنا ہے حدیث کی روشنی میں، اور حدیث کو سمجھنا ہے منہج سلف صالحین کے اقوال اور ان کے آراء کے سلسلے میں، ان کی روشنی میں، اپنی مرضی سے نہیں۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جو آیت میں نے پڑھی، والذین آمنوا وہاجروا، جن لوگ، وہ لوگ جو ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنہوں نے جہاد کیا، والذین آووا، اور جن لوگوں نے ان کو ٹھکانہ دیا جب مدینے میں آئے مہاجرین، ونصروا، مدد کے لیے کھڑے ہو گئے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں اور حق مومن ہیں، برحق مومن، سچے مومن ہیں۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ یہ اللہ گواہی دے رہا ہے، ایرے غیرے کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ پکے سچے مومن ہیں۔ اولئک هم العادلون، یہ عدل والے ہیں، الصادقون، اولئک هم الصادقون، اور فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور کیا اور بتائیں؟ صحابہ تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے بتایا کہ اللہ محبت کرتا ہے صحابہ سے۔ یہ آیت سورہ توبہ کی ہے،
ایک مسجد بنائی گئی تھی، منافقین نے جو مسجد بنا لی تھی. اچھا ایک اور بات بتا دیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں کچھ لوگ منافق بھی تھے. ارے اللہ کے بندے، لوگ تو طرح طرح کے ہوتے ہی ہیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں اللہ کے رسول پر بیعت کرنے، ہاتھ پر بیعت کرنے، لیکن اللہ نے ان کے نام اپنے نبی کو بتا دیے کہ فلا فلا، ان سے چوکنا رہنا، یہ سب منافق ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دین ایسے ہی نازل ہو رہا ہے، ایسے ہی لوگ آنکھوں میں دھول جھونک کر چلے جائیں گے؟ نہیں، جو منافق تھے وہ صحابہ کبھی تھے ہی نہیں. قرآن نے ان کی پول کھول دی، نبی کو بتا دیا، نام بنام بتا دیا. اب یہاں جو صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کے بارے میں صاف طریقے سے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. یہ جو مسجد بنائی گئی ہے تقوی کی بنیاد پر، مسجد قباء کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ صحابہ نماز پڑھتے ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ ان پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے معاف کر دیا. اللہ نے غزوہ احد کا تذکرہ کیا اور بتایا کچھ مسلمان تھے جو نبی کی بات کو نہیں سمجھ سکے صحیح طریقے سے اور ان کے خلاف کر بیٹھے، پھر ہم نے سزا دی ان کو، اور اچھی خاصی جو فتح تھی وہ ہم نے شکست میں بدل دی. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے معاف کر دیا. صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا لقد تاب اللہ علی المؤمنین، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 117. اللہ نے معاف کر دیا اپنے نبی کو، مہاجرین کو، انصار کو، جن لوگوں نے نبی کی پیروی کی سختی کے زمانے، معاف کر دیا. جب صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، موت پر بیعت الرضوان میں، جن کو یہ منافق کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، بیعت الرضوان میں اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. جب وہ نبی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ رہے تھے، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا. اور کیا ملے گا آپ کو اس سے زیادہ؟ آپ کیا سننا چاہیں؟ اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دے دی، اللہ نے ان کے صداقت کی گواہی دے دی، ان کی جانثاری کی گواہی دے دی، ان کی محبت کی گواہی دے دی. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خیر امتی قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ. بخاری شریف کی روایت. ایک دو روایتیں آپ کو سنا دیتے ہیں بخاری شریف کی روایت کی. الانصار لا یحبهم الا مومن ولا یبغضهم الا منافق. یہ جو انصار ہیں ان سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور ان سے بغض رکھنے والا پکا منافق ہوگا. یہ آئین آپ کو معیار دے دیا، آپ جا چاہیے، آپ کو معیار دے دیا. جو انصار سے محبت کرنے والا ہے وہ مومن، جو انصار سے بغض رکھنے والا ہے وہ پکا منافق ہے. فمن احبہم احبہ اللہ، جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا. فضائل الصحابہ بخاری شریف. فرمایا صحیح بخاری کی ایک روایت لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، برا بھلا مت کہنا، تنقیدیں مت کرنا، ان کی کمی مت نکالنا، ان کے سلسلے میں اپنی زبان لعن دراز مت کرنا. صحابہ کرام کے سلسلے میں ہوش کے ناخن لینا، صحابہ کرام کو برا بھلا تم نے کہا تو جہنم کے کندہ بن جاؤ گے تم. یہ صحابہ کرام وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ ہیں، انہیں اللہ نے منتخب کیا ہے، ان کے ایمان کی گواہی دی ہے. فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر دے تو ان صحابہ کے ایک مد صدقہ کیے ہوئے کے برابر نہیں پہنچ سکتے، آدھا کلو سے بھی کم، اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. اور عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، فرمایا کہ لا تسبوا اصحاب محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا. فلمقام احدہم ساعۃ مع رسول اللہ، ان کا اللہ کے رسول کے ساتھ میں کھڑا رہنا تمہاری عمر بھر کی عبادت سے بہتر، پوری عمر بھر کی تمہاری عبادت سے بہتر ہے ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ میں کھڑا رہنا.
तबरानी की रिवायत है जिसको इमाम अलबानी ने सही करार दिया सिलसिलतुल सहीह और सहीहुल जामे। फरमाया मन सब्बा असहाबी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने मेरे सहाबा को बुरा भला कहा, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और सारे लोगों की लानत। मैं इमाम अहमद इब्न हंबल का एक जुमला पढ़कर जो तबकातुल हनाबिला में है तर्जुमा करके और अपनी बात को खत्म करूंगा। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के महासिन, उनकी खूबियां बयान की जाएं, उनकी खताओं को जिक्र करने, उनके माबैन होने वाले मुशाजरात को बयान करने से परहेज किया जाए। जो कोई सहाबा को, कोई एक सहाबी को या कोई सहाबा को या उनमें से किसी एक को गाली देता है या उनकी तनकीस करता है या उन पर लानो तान करता है या उनमें से किसी एक को भी आयब लगाता है तो वो खबीस, बिदअती, राफिजी है। अल्लाह उसका ना फर्ज कबूल करेगा, ना सदका, ना नफल कबूल करेगा। ये हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल का ये फतवा और फैसला है तबकातुल हनाबिला। अजीजान मोहतरम, हमारा वक्त खत्म होता है। अपनी बात हमने पेश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत करे कि आपके जहन सहाबे किराम की अजमत से, उनकी मोहब्बत से मामूर हो जाएं और आप इस मौजू को पढ़िए। सहाबा के सिलसिले में हमेशा मोहतात रहिए। अल्लाह ने इनको मुंतखब किया है, इनके ईमान की गवाही दी है। अब कोई भौंकने वाला जो उल्टा सीधा भौंक रहा है उसकी तरफ तवज्जो न कीजिए। ये फितने हैं जो कयामत के कुर्ब में उठेंगे। ऐ लोगों, अपने ईमान को बचाओ। ईमान का बचाना ऐसा मुश्किल होगा जैसे हाथ पर अंगारा रखना। बहुत फितने हैं। कुरान हदीस की राह को पकड़े रहो, सलफ़े सालिहीन के मनहज को पकड़े रहो। अपनी मर्जी से ना कुरान की तशरीह करो, ना हदीसों की तशरीह करो। अपनी मर्जी से, अपने रोशनी, अपनी अकल की रोशनी में मत करो, वरना राह से भटक जाओगे और जहन्नम का कुंदा बन जाओगे। फमाज़ा बादल हक़ इल्ला ज़लाल, हक की रोशनी होने के बाद सिवाय गुमराही के कुछ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको और आपको ईमान पर कायम रखे, ईमान पर खातिमा अता फरमाए, सहाबे कराम से मोहब्बत नसीब फरमाए और जो हफवात और जो जाल फेंके गए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इन साजिशी जालों से और ये दज्जाली लश्कर के फेंके हुए जालों से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको महफूज रखे। इस राफिजियत के फितने से अल्लाह हमको महफूज रखे और उन मुसलमानों से जो अहले सुन्नत का चोगा पहनकर और राफिजियत के अकायद का प्रचार करते हैं, उसकी इशाअत करते हैं, अल्लाह उनसे हमको महफूज रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।